جی افشاں ایسے خام خواہ جو یہ شور مچا ہوا ہے، مظاہرین باہر نکلے میں، مہنگائی، یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری اکانومی ابھی معدنیات نکلیں گی ہمارے اور ایسی کہ کھربوں ڈالر آئیں گے، اس میں سے 4 کھرب ہم IMF کے منہ پہ ماریں گے ڈالر اور یا روپے، جو وہ ہم کنورٹ کر کے دیکھ لیں گے. ہماری اکانومی ٹھیک ہے. یہ کیا آپ یہ کیوں مایوسیاں پھیلا رہے ہیں لوگ؟ میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. ہوگی بات ختم. خواب ابھی یہ خواب ہے. میں نے انفیکٹ کہنا چاہیے آنڈیاں دا ٹوکرا میں سٹاں یا کم آن ڈونٹ کال اٹ آنڈیاں کا ٹوکرا. سونے کے آنڈوں کا ٹوکرا نہیں، یہ میں نے ایسے عقل مند لوگوں کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ جب ہم معدنیات کھودیں گے تو وہ جو مٹی ہوگی وہی اربوں ڈالر کی ہوگی. ہاں، ٹی وی کے اینکر بتا رہے ہیں، سیاستدان بتا رہے ہیں. ان کو کسی نے بتایا، ان کو کسی سائنسدان نے بتایا ہے نا کہ یہ نیا. وہ ڈاکٹر سمر مبارک مند جیسے لوگوں نے، جو فواد چودھری کے جیسے ہی ہانڈی کے وہ آلو ہیں جو ہر سالن میں فٹ ہو جاتے ہیں اور اپنا میرا اشارہ ان کی طرف کٹ نکال لیتے ہیں. جو کاشتکار اور معیشت دان دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں جو اینکرز کو مطلب بتا سکتے ہیں میڈیا لٹریٹ کرتے ہیں. جو اچھا چلے چھوڑ نہیں ایک اہم بات ہے جو تاجر برادری کو بتا سکتے ہیں. نہیں بات نہیں ہونے دے رہا. نہیں کہ سارے کرپٹ ہیں، کوئی بھی مخلص نہیں ہے. چپ. اچھا خیر، تو آپ کی یہ کہہ رہی ہیں کہ میں مطلب یہ خاموشی کی بھی اپنی زبان ہوتی ہے. اس سے سستی صرف خاموشی، اس سے اچھی صرف خاموشی. اچھا میں عرض یہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا یہ نگران سیٹ اپ کے لیے. اگر اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی، چیلنجز اتنے بڑے ہیں. اور نگران سیٹ اپ اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے، اکانومی نگران سیٹ اپ نے ٹھیک کرنی ہے. وہ جو ہمیں باتیں سنا رہے تھے کہ کیا ان کے اختیارات میں اضافہ اس لیے کیا ہے کہ وہ IMF کے سے معاہدے کے اوپر بات کر سکیں. تو ٹھیک ہے نا، وہ نظر آ رہا تھا نا کہ بجلی دے نے بل آنے نے، پھر اسی مطلب کہ مخلوط حکومت دا حصہ ہونے دے باوجود اسی پھر اپنے ووٹر نو انٹیکٹ رکھن لئی ان کے ساتھ ہم نے نکل کر مہنگائی ہائی کرنا ہے. تو اس لیے نگران حکومت جو ہے وہ پھر IMF کے ساتھ مذاکرات فرمائے. اب یہ اختیارات تو ان کو دینے ہی پڑنے تھے نا. کسی کو تو چھوڑ دینا. آپ تو مطلب نابک انداز جدھر دیدہ جانا ہوں گے، نیم بسمل کئی ہوں گے، کئی بے جاں ہو گئے، ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے. اچھا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں تو یہ بتا رہے تھے کہ یہ تو پھر سال تک چلے گا سیٹ اپ، اور آرام سے بیٹھ جائیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ واپس آ کر اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ڈیموکریسی کو ریسٹور کر سکتے ہیں. میاں جدو آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانسپریسی تھیوری اب شیک ہونا شروع ہو گئی ہے. اچھا آپ کے خیال میں سیاستدان کا سیاست میں آنا یا الیکشن کے لیے ایکٹیو ہونا کوئی سازشی تھیوری ہے؟ ادھر نہیں جائے نا آپ. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں جو ہمیں یہ بتا دے کہ سال تک سیٹ اپ رہے گا. یہ تو 2 مہینے کون بتا رہے تھے؟ کامی بھیا کی آپ نے کل پرسوں کی ٹویٹس نہیں دیکھی؟ میں کہتی ہوں انہوں نے ایسا یو ٹرن لیا ہے کہ انہوں نے مطلب کہ اٹک والوں کو بھی اٹکا کے رکھ دیا ہے، جھٹکا کے رکھ دیا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سکون یا تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ قبر میں ہے یا اٹک جیل میں. ہاں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے تو پھر دیسی کیوں دے مطلب. ہائے جہاں حقیقی آزادی اٹکی ہوئی ہے وہاں معیشت بھی اٹکی ہوئی ہے، وہاں جمہوریت بھی جھٹکی ہوئی ہے. کیا دیکھیں اداسی چھا گئی ہے نیٹی میڈیا میں. نہیں کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس ہائیبرڈ سسٹم کے اندر کون سے والے؟ نمبر 1 پاپولزم والا، نمبر 2 پوسٹ تحریک عدم اعتماد، نمبر 3 کیئر ٹیکر. تو ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ نمبر 3 جو ہائیبرڈ سسٹم ہے اس میں میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے، یو کین مینیج اٹ، آپ وہ کریں گے جو ہم کہیں گے. یہاں قانون وہی ہوگا جو ہم کہیں گے. اپن یہاں کا جے کانت شکرے ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ پھر جے کانت شکرے سے
آپ اکانومی کے اوپر سیمینار بھول گئے ہوں شاید, لیکن میں کیا کروں, میری یادداشت 2018 سے پہلے کی آپ کو سیمینارز اگر یاد ہوں, آپ کو اگر عدالتی ریمارکس یاد ہوں, آپ کو اگر وہ جملہ یاد ہو کہ اکانومی اگر اچھی کیا تھا, سچ بولنے لگی تھی, اکانومی اگر بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد ہم نے سنا کہ نیوٹرلٹی آ گئی ہے, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے خود ہی کہا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, تو پھر ہم جانور تو نہیں ہیں نا. لیکن میرے لیے اب آپ کو ملاقاتیں بھی کرنی پڑتی ہیں, یقین دہانیاں, سوال جو آپ نا سوال ادھر ادھر کے کر رہے ہیں, سیدھا سوال کریں کہ یقین دہانیاں وہاں سے کیوں چاہیے جنہوں نے میں 3 سال کہنے لگی تھی, 6 سال کہہ دیتی ہوں, جنہوں نے 6 سال کے بعد چلے جانا ہوتا ہے, ان سے کیوں یقین دہانی چاہیے؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے, 6 سال کے بعد چلے جاتا ہے, نہیں 75 سال ہو گئے ہیں, آپ رہنے دیں, آپ یہ باہر آئیں اور پریکٹیکل بات کریں. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا, عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں اصل ہاتھ جو ہے نا وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, مڈل کلاس کے ساتھ. نہیں آپ تو مڈل کلاس نہیں, جوکس اپارٹ, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں نا کہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے کچھ, کیونکہ ہر چیز اب جو مجبور ہیں اف اللہ کہ ہر چیز جا کے جڑ جاتی ہے. اچھا یہ تو 9 مئی, یہ تو اب تو حالات ایسے ہیں کہ آپ رائٹ پر ہیں یا لیفٹ پر ہیں, آپ لبرل ہیں یا آپ دوست ہیں یا آپ غدار ہیں. تو اب جب ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ آپ تو کاشف یہ سچویشن زبان بند ہوئی ان کے روبرو جا کر, کہاں پہ ہم سے محبت میں انتقام لیا. اوف خدایا, محبت میں انتقام لیا, جمہوریت سے محبت یا کسی اور معاملے میں؟ نہیں, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مشکلات یہاں پر بھی ہیں, چیزیں نہیں سنبھل رہی ہیں. آئی ایم ایف نے بھی جواب دیا, ٹکا صاحب یہ نہیں, آئی ایم ایف کوئی وہ جیسے نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کوئی انسانی حقوق کا ادارہ ہے, کوئی چیریٹی کا سینٹر ہے وہ بنا ہوا. آپ جب ریاستیں, میں حکومت بھی نہیں کری, جب ریاستیں معاہدے کر رہی ہوتی ہیں اور ریاست کی ایک نمائندہ حکومت کوئی شرائط کو اوکے کر رہی ہوتی ہے, اور جاتے جاتے جب دیکھے کہ ہم تو اب کھو میں ڈگنے لگے ہیں, تو پوری قوم کو وہ کھو کھاتے ڈال کے چلی جائے, ٹھیک ہے, اور پھر بعد میں کہے کہ ہائے مہنگائی, آپ نے جن شرائط کے اوپر قرضے کی بات کی ہوئی ہوتی ہے وہ شرائط تو پھر آپ کو ماننی پڑتی ہیں. میں بالکل اگری کرتا ہوں. اچھا, میں آپ سے سمپل ایک سوال پوچھتا ہوں جی, کیا پوسٹ 9 مئی نیشنلزم کا اور غداری کا ایک نئی لہر آئی ہے, جو نیشنلزم اور ایک پاکستانیت کی اور ایک نئی لہر آئی ہے نا, سابقہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور, موجودہ جناح ہاؤس وغیرہ وغیرہ, یہ جو بھی ہے نا, یہ سب باتیں, یہ نیریٹو جو ہے, اس نیریٹو سے ہم اپنی گرتی ہوئی اکانومی کو سنبھال لیں گے, سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے کہ آج سے 4 سال پہلے پی ایم ایل این کہتی تھی کہ یہ جو اتنی زیادہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, کیا اس سے مہنگائی کنٹرول میں آ جائے گی, کیا اس سے عمران خان ملک چلا لے گا, یہ تو آپ تقریباً بات کر رہے ہیں. نہیں, مجھے آئی ایم فیلنگ فار دیم. اچھا کاشف صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو اب پھر غصہ کر جائیں گے ہمارے مبینہ سینئر تجزیہ کار, اور کیونکہ آپ اپنے شو میں اینکر ہوتے ہیں, دوسرے کے شو میں سینئر تجزیہ کار ہوتے ہیں, تو یہ جو دندیاں کٹ کے یہ بتا رہے ہیں نا کہ 1.5 تو عمران خان باہر نہیں نکلنے والے ہیں اور ان کی پارٹی سے سختی نہیں ہٹنے والی ہے. میرے کہنے اور پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بتیسی نکالنے والی کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ مطلب یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ ایک کندھا جو ہے اس کے اوپر آپ چابک مارتے رہیں, اور اچھا خیر پھر آپ نے کاٹ دینا ہے آگے, چھوڑیں. مجھے تو اس میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی ہے کہ یہ ایک افریدی لفظ ہوں ہے, بالکل آپ نے مجھے حیران ایک کر دیا, بلا تیار کی گئی, ٹھیک ہے, اور اب اس بلا کی تیاری میں جو میڈیا سہولت کار تھے, میڈیائی سہولت کار تھے, وہ اب چھال مار کے وہ اب دوسرے پاسے ہو گئے ہیں, اور مطلب
یہ کیا ہے؟ 9 مہینے ان کی آنکھیں کھول دی، 9 مہینے آنکھیں کھول دی ہیں، کیونکہ یہ تو لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ نیشنلزم ایک کروٹ اور بدلے گا، اس کا ایک اور برانڈ مارکیٹ میں آئے گا. اگر جو کہ لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اگر بنتی ہے تو یہ اس کو اٹک جیل سے حقیقی آزادی کو پھر صاف سوف کر نہیں انہوں نے کہا ہے کہ نکالا جائے گا. اگرچہ میں نہیں مانتی، میں نہیں تسلیم کرنے کو تیار کہ یہ عمران خان نے واقعی کہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایویں کسی نے بے پر کی اڑائی ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں کسی کے ساتھ بھی اور سب کے ساتھ میں مذاکرات کے لیے اور بات چیت کے لیے تیار ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. خان صاحب جتنے ڈھیٹ ہیں، جتنے مطمئن ہیں اور جتنے وہ خود پرست ہیں، از اٹ ایون پاسبل؟ نو دیٹس ناٹ پاسبل. میں تو ابھی ان کی بات نہیں کرنا چاہ رہا. ہاں میں یہ تو مان سکتی ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب یا آصف علی زرداری صاحب جیسے زیرک سیاستدان یہ کہیں کہ نو مور پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور آئیں، کیونکہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی پر بلیو رکھنے والے لوگ ہیں، یہ شاید کہیں. لیکن انہوں نے کی ضرورت پہ ہے بھائی، الیکشن سرتے نے اینج تھوڑی ہلتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے آمنے سامنے کھڑے نے. مجھے آخری بات کرنے دے. آپ نے بالکل درست فرمایا، میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں، یہ جو اکانومی کی صورتحال ہے، اس کو سیاستدان ہی سنبھالیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ہائیبرڈ نظام کی اسے تھوڑا اوپر آ جانا چاہیے، تھوڑا کم ہائیبرڈ کرتے ہیں. تھوڑا کم ہائیبرڈ تھا 2013 کے الیکشنز کے بعد، تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ وہ بھی ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اور یہاں پر ایک اہم بات اگر نہیں کروں گی تو دیکھیں مجھے یہ کافی ہضم نہیں ہوگی. ایسے تجزیہ کار، ایسے صحافی جو بیٹھ کر یہ بتاتے ہیں کہ دوست ممالک کا یہ تقاضا ہے کہ اگر آپ نے ہم سے بیل آؤٹ پیکیج لینا ہے تو فلاں کو لائیں، یہی لوگ میڈیا پر بیٹھ کر عوام میں مایوسیوں کی سفارت کاریاں کر رہے ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ووٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ تو دوست ممالک طے کریں. اور بس کر دیو. ووٹ اگر یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہے تو وہ ووٹ تحریک انصاف کیوں نہیں کہہ رہے آپ؟ میں نہیں کہہ سکتا. جماعت اسلامی بھی نہیں کہہ رہے. میں نہیں کہہ سکتا. دو جڑے کہ ڈنڈے مار کے پشاور دے وچ دکاناں بند کرا رہے ہیں تو پھر کہہ رہے ہیں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہو گئی ہے. ووٹ اگر ان دو پولیٹیکل پارٹیز کا ہے جو کہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو ان کا ووٹر اس بات پر مکمل طور پر متفق ہے کہ انہیں معدنیات کے ڈرامے نہ بتائیں، انہیں دوست ممالک کے چکر میں نہ رکھیں. سیدھی بات ہے کہ ایک نیا آرڈر بن رہا ہے اس خطے کا. ٹریڈ، تجارت، اکانومی کی گروتھ دوستی کے ساتھ ہوگی. کاشف صاحب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس حوالے سے آج سے کوئی لاہور ڈکلیریشن کدوں ہے ایسی 98 ٹھیک ہے. تو میاں نواز شریف کچھ ایسے ہی ویژن کے ساتھ چلنے کی کوشش کی طرف نہیں تھے؟ سزا بھگتی. پھر آپ نے سزا بھگتی سو بھگتی، لیکن پاکستان کے 25 سال ضائع ہو گئے اور یہ 25 سال ہمیں ہماری معدنیات واپس نہیں دلا سکتے.